بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ رحمتوں اور برکتوں والا، انوار اور تجلیات والا یہ مہینہ، اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، اور افطاری کے ٹائم لوگوں کی دعائیں کو قبول کرتے ہیں، اور رب العالمین لوگوں کے اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کر دے رہے ہیں، 700 گنا تک بڑھا کر دے رہے ہیں۔ آئیے پیاری ایک حدیث سنتے ہیں۔ جب پہلی رات ہوئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ رمضان کی پہلی رات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ گناہگار لوگ جہنم کے مستحق ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا، نہیں جائے گا بھی، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا یہاں تک، جب تک یہ رمضان دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے کرنے والے، اے قرآن کے پڑھنے والے، اے روزہ کے رکھنے والے، اے نمازوں کے پڑھنے والے، اے صدقہ خیرات کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، اور دیگر اچھے کام کرنے والے، افطاری کرانے والے، دیگر اچھے کام کرنے والے، آگے بڑھو اور کرو اور کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور گناہ کے کرنے والے، او اللہ کے نافرمانی کرنے والے، رسول کی مخالفت کرنے والے، اقصر، اب تو باز آ جا، چھوڑ دے گناہ کو، چھوڑ دے گانے بجانے کو، چھوڑ دے فحاشی کے کاموں کو، شرک و بدعات کو چھوڑ دے، روزے رکھ، نیکی کی طرف آگے بڑھ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات ایسا کرتے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف میں یہ جو جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ اتنا اس مہینے میں خوش ہوتا ہے، اس کی رحمت اتنی جوش مارتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صرف جنت کے دروازے نہیں، بخاری کی روایت میں ہے کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمانوں کے بے شمار دروازے ہیں، وہ بھی کھول دیے جاتے ہیں، ہر آسمان میں دروازے ہیں، وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے دروازے ہوں گے 7 آسمانوں میں، سب کے سب کھول دیے جاتے ہیں رمضان میں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ فتح ابواب الرحمت، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ اتاکم شہر مبارک، اتاکم رمضان شہر مبارک،
اس حدیث سے علماء دلیل لیتے ہیں کہ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کہ جیسا کہ رسول اللہ نے مبارکباد دی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان یبشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے رمضان کے آنے کی، تو اس سے مبارکباد دینے کی جواز مل گیا۔ تو آپ نے فرمایا آتاکم رمضان، رمضان آیا ہے، شہر مبارک، جو مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، تم سب کے اوپر، بالغ ہے، عاقل ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، مسلمان ہے، اس کے اوپر روزے فرض ہیں۔ تفتح فی ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور جو سرکش جن ہوتے ہیں، بہت خطرناک جن ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلہ، اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے کی عبادت سے وہ ایک رات بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے کی اور اس رات کی، خاص طور پہ اس رات کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، وہی بدبخت اور شقی شخص ہے۔ پورے رمضان بھی محنت نہیں کی، روزے بھی نہیں رکھے، نمازیں بھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز میں بھی سوتا رہ گیا، گناہ کے کام کرتا رہا، لیلۃ القدر میں بھی اس نے توبۃ اللہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، یہ محروم شخص ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محروم شخص ہے ہی نہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی محرومی سے بچانا، آمین۔ حضرات محترم، اس مہینے کی عظمت کا اندازہ یہ جو ابھی میں ایک اثر اور روایت بیان کر رہا ہوں، اور حدیث بھی ہے وہ، اس سے آپ اندازہ کیجئے۔ ایک صحابی عبیدہ طلحہ بن عبید اللہ، یہ بہت زبردست صحابی ہیں، بہت پرانے صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرتے ہوئے بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے، بہت شدید زخمی ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر آ رہے تھے، دشمن حملہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنا جسم آپ کے اوپر ایسے ڈال دیا تھا اور آپ کو گھیر لیا تھا کہ جو تیر آئے میرے پیٹھ میں لگے، رسول اللہ کو نہ لگے۔ یہ عظیم صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی مسلمان ہوئے، 2 آدمی مسلمان ہوئے، دونوں بڑی محنت کرنے والے تھے، اور پھر دونوں نے جہاد میں حصہ لیا۔ فغزا المجتہد منہما، جو ان میں سے ایک زیادہ محنت کرنے والا تھا، اس نے غزوے میں حصہ لیا، جنگ میں حصہ لیا، مارکے میں، اور وہ وہاں شہید کر دیا گیا۔ ایک ساتھ مسلمان ہوئے، بہت محنت کرتے تھے، ایک زیادہ محنت کرتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی اس کے 1 سال کے بعد اپنی موت مرتا ہے، طبیعی موت مرتا ہے، جنگ میں اور جہاد میں نہیں مرتا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، میں نے دیکھا خواب میں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، اللہ اکبر، اور جنت کے اندر سے کوئی نکلنے والا نکلتا ہے اور اس شخص کو جنت میں جانے کے لیے اجازت دیتا ہے جو بعد میں اپنی موت مرا، شہید کو نہیں، شہید بھی کھڑا ہے وہاں پر، شہید کو نہیں، شہید کو جانے نہیں، پہلے نہیں جانے دیا، کس کو؟ جو بعد میں خود فوت ہوا تھا 1 سال کے بعد، شہید کے 1 سال کے بعد، پھر اس کے بعد وہ نکلتا ہے کچھ دیر کے بعد، اور پھر اس شہید کو کہتا ہے آپ بھی تشریف لے جائیے، جنت میں چلے جائیے۔ پھر نکلتا ہے 3ری مرتبہ اور کہتا ہے مجھے ارجع فإنک لم یأن لک بعد، تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا، یعنی تم ابھی زندہ رہو گے دنیا میں، اس کے بعد آنا ہے، تم ابھی واپس چلے جاؤ۔
صبح ہوئی، کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو یہ خواب بیان کیا، لوگ بڑے تعجب کرتے تھے، سب تعجب کر رہے کہ شہید بعد میں، اور جو 1 سال کے بعد مرا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ توجہ دیجئے بھائیو، توجہ، بہت اہم روایت ہے، شاید کہ آپ کے دل میں پھر جذبہ آ جائے اور اپنی زندگی کو آپ غنیمت جان کر کچھ کوشش کر لیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ پھر یہ رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ابھی بھی آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر کب دیں گے؟ توجہ دیجئے۔ تو بھائیو، رسول اللہ تک بات پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، تم کیوں تعجب کرتے ہو، بڑے تعجب میں ہو تم لوگ؟ قالوا یا رسول اللہ، یہ آدمی ان دونوں میں سے زیادہ محنت کرتا تھا، پھر یہ شہید بھی ہو گیا، اور جو محنت نہیں اتنا کرتا تھا اور شہید بھی نہیں ہوا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، تو تعجب نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سوال کیا اور سوال کے ذریعے جواب دے دیتے تھے، کبھی کبھی سمجھانے کا یہ انداز بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ آدمی اس شہید کے بعد 1 سال زندہ رہا کہ نہیں رہا؟ ہاں رہا۔ بھائی یہ کتنے لوگ فوت ہو گئے، آپ بھی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ شکر کیجیے ہیں، اور آپ کو رمضان ملا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا سب سے پہلے چیز جو فرمائی سنیے، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، اس شہید کے بعد اس کو رمضان بھی ملا کہ نہیں ملا؟ یہ نہیں کہا حج، رمضان ملا کہ نہیں ملا؟ کہا ہاں، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سجدہ، اتنے اس نے سجدے کیے کہ نہیں کیے پورے سال میں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کی زبان فیض ترجمان جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتی، وحی سے بولتی ہے اور سچ بات کہتی ہے، آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ان کے درجوں کے درمیان جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے آپ کو بھی رمضان دیا ہے، آپ کو بھی۔ ایک شہید ہو گیا اگر پچھلے سال کوئی شخص، اور آپ بھی زندہ ہیں، موحد ہیں، شرک بدعت نہیں کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نماز روزوں کے پابند ہیں، تو بھائیو وہ جو شہید چلا گیا اس کے بعد آپ یہ اگر محنت کرتے ہیں تو آپ کے اور اس شہید کے درمیان ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو محنت کیجئے، محنت کیجئے، اس فرصت کو ضائع مت کیجئے۔ آپ یہ خیال کر لیجئے کہ جیسے پہلے لوگ چلے گئے تھے شاید میں بھی پھر چلا جاؤں، کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو، کیا پتہ میرے یہ آخری رمضان ہو۔ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائیو؟ اللہ کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا تو نماز ایسے پڑھ جیسے آخری نماز پڑھنے والا جس کو پتہ ہے کہ ابھی نماز پڑھوں گا میری گردن اتار دی جائے گی، مجھے مار دیں گے۔ وہ کیسی نماز پڑھے گا، کس طرح اللہ کے ساتھ لو لگا کر پوری یکسوئی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تو اسی طرح بھائیو ہم یہ بھی سوچ لیں کہ یہ رمضان بھی ممکن ہے آخری ہو سکتا ہے، پھر نہ ملے موقع، اصلاح بھی کر لیجئے، نبی کی سنتوں کو اپنا لیجئے، داڑھی کو مت کاٹیے، فلمیں اور گانوں کو بالکل چھوڑ دیجئے، حرام کو اور جھوٹ کو اور فریب کاری کو اور مکاری کو اور دھوکہ بازی کو سب کو چھوڑ دیجئے۔ کیا پتہ پھر آئندہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، نیکی کی طرف لگ جائیے۔ آئیے بھائیو کچھ اور فضیلتیں۔ جو روزہ دار لوگ ہیں جنت میں جو 8 دروازے ہیں نا، ان میں سے ایک دروازہ خاص روزہ دار کے لیے ہے، روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ ہے، اور جب روزہ دار اس میں سے گزریں گے آواز لگائی جائے گی کہ کہاں ہیں روزہ دار، این الصائمون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ داخل ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین آمین۔ تو بھائیو پھر اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا،
اور کوئی اور شخص پھر اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، آپ مجھے یہ بتائیے اگر میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا، روٹی روزی دینے والا، اولاد دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا کوئی نہیں، کوئی پیر فقیر، کوئی بابا، کوئی نہیں، کوئی نبی ولی نہیں، کوئی چاند سورج ستارے نہیں، صرف اللہ، اگر میں اس کی گواہی دوں اللہ ہی، بہت اہم چیز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا کیا مطلب؟ آپ کی بات ماننی، آپ کی اطاعت کرنی، آپ کے طریقے کو اپنانا۔ جب آپ کی حدیث آ جائے تو دنیا کے سارے فلاسفروں، سارے محدثین، سارے فقہا، سارے علماء کی بات ایک طرف رکھ دیجئے، آمنہ کی لال کی بات کو اکیلے ایک طرف رکھ کر اس کو اپنا لیجئے۔ یعنی محمد صلی اللہ، آمنہ کے لال سے مراد آپ سیدہ آمنہ کے بیٹے تھے نا، تو آمنہ کے لال یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہوتے ہوئے کسی کی بات کی طرف مت دیکھیے، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی ملا مولوی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی صحابی ہو۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ مان لوں کہ اللہ اکیلا ہے اور دنیا میں آپ اس کے رسول ہیں، آپ کی اطاعت کروں، اور میں 5 نماز صلیت صلوات الخمس، 5 نماز پڑھوں، پڑھیں گے نا انشاءاللہ آئندہ، پورے رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے، یہ نہیں کہ رمضان میں پڑھیں اور بعد میں پھر تو کون میں کون۔ وہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، کچھ لوگ ہوتے ہیں 8 کی کھاٹ کی 360 کی، اردو زبان میں یہ مقولہ مشہور ہے، 8 کے مطلب جمعے کے دن آتے ہیں، آپ مسلمان ہو؟ جی مسلمان ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر جمعے نماز پڑھتا ہوں، کوئی جمعہ چھوڑتا نہیں ہوں، باقی نمازوں میں غائب ہوتا ہوں۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک مت ہو جاؤ۔ جہنمی سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کچھ لوگ جنت میں سیر کرتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے، دیکھیں گے کوئی فلاں 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 بھی ہیں، تو جاننے والے محلے والے ہیں، ارے مسلمان بھی تھے، نام بھی ان کا اسلام والا، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ جانتے ہو کہ اب سے پہلے کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر آگے سنیے، اور میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، اور رمضان کے روزے رکھوں، اور اس میں قیام بھی کروں، یعنی تراویح بھی پڑھوں۔ فممن انا، آپ تعجب کر رہے تھے نا، یہ آدمی کیسے شہید سے آگے چلا گیا؟ سنیے، آپ فرماتے ہیں اگر تم یہ سارے کام کرو جو عام کام ہے، ہمارے 5 چیزیں ہیں، اسلام کی 5 ارکان ہیں، اگر یہ تم سارے کام کرو، فقال من الصدیقین والشہداء، تم صدیقین میں سے ہوگے اور تم شہداء میں سے ہوگے۔ آپ کو معلوم ہے صدیقین کون ہوتے ہیں؟ نہیں معلوم ہم لوگوں کو۔ بھائیو، نبیوں کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے۔ نبی کے بعد اگر درجہ ہے اس کائنات میں تو ابو بکر صدیق کا درجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدیقین جو سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے بچتے ہیں، سچ پہ عمل کرتے ہیں، صدیقین۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، اپنا کرم کیا، اپنا فضل کیا، نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں۔ اس کے بعد صالحین کا ذکر کیا، والصدیقین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
وحسن اولئک رفیقا. تو آپ نے فرمایا نبیوں کے بعد جو درجہ ہے صدیقین اور شہداء کے ساتھ تم ہوگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آپ کو رمضان ملا ہوا ہے, نماز بھی آپ پڑھتے ہیں, آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے, بس اب تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, اس پہ ثابت رہیے. یعنی آپ اگر یہ سارے کام کرتے, آپ صدیقین میں سے ہیں, آپ شہداء میں سے ہیں, آپ اپنے مقام کو پہچانیے کتنا اونچا مقام ہے. اور ایک اور خوشخبری سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری کی روایت ہے کہ جس نے بھی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ, ثواب کی امید کے ساتھ, اللہ کی باتوں پر, اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھنا, اس پر ایمان رکھتا ہے اور ثواب کی امید بھی رکھتا ہے, ریا نمود کے لیے, لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں, اللہ سے ثواب لینے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہم سب گنہگار ہیں, کل بنی آدم خطاء. اچھی طرح روزہ رکھیے تاکہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آمین. یہ روزہ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ جب روزہ آدمی رکھتا ہے نا, آپ بھی رکھتے ہیں, آپ کے رشتہ دار بھی رکھتے ہیں گھر میں, تو ان کے معدے سے, کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے تو ایک بھپکا اٹھتا ہے, ایک بدبو سی آ رہی ہوتی ہے. ہم کو تو بدبو لگتی ہے, ہم کہتے ہیں یار تم منہ ادھر کرو, بدبو آ رہی ہے نا, انسان ہے, ہم برداشت نہیں کرتے. لیکن رب العالمین کو یہ بدبو مشک سے زیادہ پیاری لگتی ہے, کیونکہ اس کی رضا کے لیے اس نے اپنے پیٹ کو خالی رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حدیث شریف میں. اور سنیے بھائیو, یہ جو روزہ ہے نا, روزہ اس کو معمولی نہ سمجھیں. دیکھیے, اللہ نہ کرے آپ کسی عدالت میں پھنس جائیں, کسی کیس میں, اللہ نہ کرے اللہ سب کو بچا کے رکھے. کہتے ہیں پولیس سے اور عدالت سے اور ہاسپٹل سے اللہ بچا کے رکھے, صحیح بولتے ہیں, بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ وہاں پر ہے, پھنسا ہوا ہے, کوئی حمایت نہیں کر رہا, کوئی گواہی بھی نہیں دے رہا, کوئی ساتھ بھی نہیں دے رہا, یقینی موت ہے, اس کا فیصلہ آج ہونے والا ہے, اس موقع پر کوئی بہت سمجھدار آدمی, روبداب والا آدمی, کوئی منصب والا آدمی, کوئی بڑا اور ڈی سی, کوئی اور وزیر آ کر اس کی حمایت شروع کر دے, کیونکہ مظلوم ہیں, اس کا ساتھ دینا شروع کر دے, اس کا ہاتھ پکڑ لے اور جو اس کے جائز ہے وہ حق دلانے کے لیے کوشش کرے. بتائیے وہ آدمی کتنا خوش ہوگا جس کی اب بس موت میں اور اس کی زندگی میں چند لمحات کا فاصلہ رہ گیا تھا, کتنا خوش ہوگا. اسی طرح بھائی ہم سب کا حال ہوگا قیامت کے دن, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نبی بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, سب ننگے ہوں گے, پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. اس وقت یہ جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ رکھیے, یہ آئے گا قیامت کے دن اور سفارش کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. یہ روزہ, یہ قرآن پاک شوق سے پڑھو, بڑے رغبت کے ساتھ پڑھو, پیار کے ساتھ پڑھو, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, مزے لے لے کر پڑھو. یہ رمضان کے روزے, یہ قرآن کا پڑھنا قیامت کے دن, یہ دونوں بہت بڑی چیز ہیں. قرآن رب کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, کلام ہے. یہ آئے گا یہ قرآن, یہ روزہ, اور آ کر اللہ سے کہے گا اللہ یہ روزہ رکھتا تھا, دن میں شہوت سے, کھانے پینے سے, میری وجہ سے, میرے اس روزے کی وجہ سے رکا رہتا تھا. قرآن کہے گا یہ رات کو نمازیں پڑھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, نیند کو چھوڑ کر یہ کھڑا رہتا تھا. اے اللہ ہم شفاعت کرتے ہیں, ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اے اللہ ہمارے لیے بھی یہ شفاعت قبول فرما لے. بتائیے پھر کس قدر خوشی ہوگی جب باپ ساتھ نہیں دے رہا, بھائی ساتھ نہیں دے رہا, ماں ساتھ نہیں دے رہی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں بھی دیکھ کر بھاگ جائے گی, نہیں ایک نیکی نہیں دے سکتی میں تجھے. بیٹا ماں کو دے کر بھاگے گا اس دن, یہ آپ کا عمل
یہ عمل آئے گا، آپ کو پکڑے گا، لے جائے گا اللہ کے پاس، اللہ ہم شفاعت کرتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ اس کی شفاعت جائے گی، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. آگے سنتے ہیں. بھائیو اس مہینے میں، یہ مہینہ اللہ کو اتنا پیارا ہے نا، اتنا پیارا ہے، اس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. آگے حدیث ہے، اگر ٹائم ملا تو سنیں گے. دیکھیے اگر کوئی بندہ مسلمان شخص عمرہ کے لیے جاتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے رمضان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي. رمضان میں جو عمرہ ادا کیا جاتا ہے یہ ایسا عمرہ ہے جس نے میرے ساتھ عمرہ کیا. اللہ اکبر. کائنات کے امام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ نصیب ہو جائے، یہ شرف نہیں تو اور کیا ہے. آمنہ کے لال فخر الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ نصیب ہو جائے. اور پھر یہ اور بڑھا کر آپ فرمایا کہ حجۃ معی، ایسا ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. اللہ، تو اجر بڑھایا گیا نا، اجر بڑھایا گیا، حج بنا دیا. عمرے کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اتنا خوش ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اجر دے رہا ہے، آپ صدقہ کر رہے ہیں بہت اجر دے رہا ہے، آپ عمرہ کرتے ہیں اس کو حج بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، رد نہیں. آپ یہ کہیں گے میں گناہ گار ہوں، ہاں اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کی بھی دعا سنتا ہے. اللہ تو کافر کی بھی دعا سنتا ہے. اللہ نے ابلیس کی بھی دعا سن لی تھی. آپ تو پھر مسلمان ہیں. سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن اور رات میں، دن میں بھی اور رات میں بھی، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور اس ماہ ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی تو قبول فرما لے، آمین. ایک اور اسی سے متعلق روایت ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. امام العادل، حاکم ہے جو عدل کرتا ہے اپنی قوم پر، اپنی سلطنت پہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. والصائم حتی یفطر، اور روزے دار کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنا روزہ کھول لے. یعنی جب تک وہ روزے سے ہے اس کی دعا اللہ اکبر رد نہیں کرتے ہیں. مانگیے نا، کیا مانگتے ہیں؟ کتنی ہم پریشان ہیں، کتنی مشکلوں میں ہیں، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے. شام میں، عراق میں، برما میں، کہاں کہاں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا، ان سب کے لیے دعائیں مانگی ہیں. اور تیسرا وہ شخص ہے جو مظلوم ہے، مظلوم کی بد دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں. چند اہم مسائل بتا کر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. بھائیو روزے کے لیے نیت ضروری ہے. روزے کے لیے، ہر کام کے لیے، انما الاعمال بالنیات، ہر کام کا دار و مدار قبول اور قبول نہ ہونے کا نیت پر ہے. نیت اچھی ہے تو آپ کو اجر اچھا ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو کچھ اجر نہیں ملے گا. یقین کیجئے 2 آدمی، دونوں کی لاشیں پڑی ہیں، دونوں میدان جہاد میں قتل کیے گئے ہیں، ان کی لاش پڑی ہے. ایک جہنم میں جل رہا ہے، ایک جنت میں سیر کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے. کیوں؟ ایک کی نیت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اسلام کے کلمہ بلند ہو جائے، وہ جنت میں ہے. اور ایک کی نیت تھی لوگ کہیں دیکھو کتنا بہادر ہے، کتنا شجاع ہے، کتنا ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کو یہ اجر ملے گا کہ لوگ اس کو بولیں گے، واقعی بولیں گے. اللہ ظالم نہیں، جو اس کی نیت تھی اس کو دے گا، لیکن جنت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. تو نیت ضروری، آپ نیت کیجئے اللہ کے لیے میں روزہ رکھوں. اور اس فرض روزے کے لیے یاد رکھیے کہ آپ کو فجر کے ٹائم سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے، فجر کی جو اذان ہوتی ہے، آسان الفاظ میں فجر کی جو اذان ہوتی ہے آج کل ہمارے یہاں، اس سے اگر وہ ٹائم سے ہوتی ہے اور امانت دار مؤذن ہے، ٹائم سے اذان دیتا ہے، تو اس اذان سے پہلے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. فرض کے لیے نیت آپ کو رات میں کرنی ہے، رات میں کسی ٹائم بھی کر لیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے.
آپ فرماتے ہیں لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، اس آدمی کا روزہ نہیں جو رات کو اپنی نیت نہیں کرتا۔ حضرات محترم، یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں نیت ہے، منہ سے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچیے۔ کوئی مائی کا لال کسی حدیث کی کتاب میں یہ نیت کے الفاظ نہیں دکھا سکتا، وَبِصَوْمٍ نَوَيْتُ یا نَوَيْتُ بِصَوْمِ غَدٍ، اس طرح کے الفاظ کسی حدیث میں نہیں آئے ہیں، سنت میں آپ سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح جو نماز میں ہم آ کے نیت کرتے ہیں، منہ میرا قبلے کی طرف ہے، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے ہوں، یہ سب بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، اذان ظہر سنی ہے، آپ نکلے ہیں، آپ کے دل میں کیا نیت ہے؟ نیت ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، یہی نیت ہے۔ رات کو جو آپ ٹائم پیس لگا رہے ہیں، آپ کھانے کی روٹی کی سب تیاری کر کے رکھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، دل میں نیت ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ اور اگر آپ کے کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی سفر کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور علاج کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپریشن ہے اللہ نہ کرے، تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کل تمہارا آپریشن ہے، روزہ نہیں رکھنا، تو میں آج روزہ نہیں رکھوں گا۔ نیت آپ کی ہوتی کہ روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو یہ نیت اگر نہیں ہے تو پھر کیا نیت ہے؟ روزہ رکھنے کی ہے۔ منہ سے بولنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں نہیں ہے۔ بدعت سے بچیے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس میں دین سمجھ کے کوئی نیا کام کیا وہ بدعت ہے۔ ہاں، نفلی روزے جو ہے نا، نفلی روزے کی نیت آپ دن میں کر سکتے ہیں، دن میں یہ آسانی رکھی ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس، فجر کے بعد پوچھتے تھے کچھ ناشتہ ہے، کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، مانگتے تھے۔ بھئی گھر والے سے تو مانگا جاتا ہے نا، کچھ ہے؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کہتے تھے فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، ٹھیک ہے پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ، نیت کب کی؟ اب فجر کے بعد، ظہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے اور آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرض کی نیت کب کریں گے؟ رات کو، یاد رکھیے گا، رات کو نیت کریں گے۔ اور آپ کا جو یہ کام وغیرہ کرنا، سیٹ کرنا، کھانا لانا، روٹی لانا اور انڈے لے کے رکھ دینا، ٹائم پیس لگانا کہ اٹھیں گے ہم، یہی نیت ہے آپ کی۔ یہ کیا چیز دلالت کرتی کہ آپ کے روزے کے رکھنے کی نیت ہے؟ اگر نیت نہ ہوتی تو آپ یہ کرتے، کہتے نہیں میں تھوڑا دیر سے اٹھوں گا، یہی ہے نا۔ اور بھائیو، سحری کھانے میں سستی مت کیجیے۔ بعض لوگ سحری رات 12 بجے اور رات 1 بجے، یہ سحری نہیں ہے، یہ رات کا کھانا ہے۔ سحری کب کی جائے؟ بالکل آخری ٹائم میں، مثلا 3 بج کر کچھ منٹ پر اذان ہو رہی ہے، 3 بج کر 15 منٹ پہ، 17 منٹ پہ، جتنے بھی اذان ہو رہی ہے، تو آپ 3, 15, 16 تک کھاتے رہیں، یا کم از کم 3, 10 تک تو کھاتے رہیں۔ کیوں؟ سنیے، احادیث ہیں۔ ایک تو یہ فضیلت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، برکت ہے۔ اللہ اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا سحری کو مت چھوڑو، اگرچہ 1 گھونٹ پانی، پیٹ بھرا ہوا ہے، رات کو اتنا کھا لیا تھا، اب دل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلو تھوڑی سی 1 کھجوری کھا لو، چند گھونٹ پانی پی لو، دودھ کے آدھا گلاس لے لو، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، اگرچہ وہ 1 گھونٹ پانی ہی پی لے اس ٹائم میں۔ اور آپ نے فرمایا، دیکھیے ہم سب کو حکم دیا ہے خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو ہر معاملے میں، ہم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وضع میں نصارہ، تمدن میں حنوت بنے ہوئے ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ایسا ان کی مخالفت کرو۔ اور آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہم جو روزہ رکھتے ہیں اور اہل کتاب عیسائی اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن دونوں کے روزے میں بہت فرق ہے۔ بہت سارے فرق کا بھی بیان کروں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ ایک فرق یہ بتاتا ہوں کہ وہ سحری جلدی کرتے ہیں، رات کو کوئی 12-1 بجے
کر لیتے ہیں اپنے سونے سے پہلے ہیں، اور افطاری دیر سے کرتے ہیں۔ ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ تم سحری دیر سے کرو، افطاری جلدی کرو، یعنی سورج ڈوبتے ہی تم افطاری شروع کر دو۔ سورج مثلا 5:10 میں ڈوبنا ہے، بس 5:10 پہ تم نے روزہ کھول لینا ہے۔ سورج ڈوب گیا اور روزہ کھل گیا، یہ نہیں کہ 1 منٹ رک جاؤ، احتیاط کر لو، 5 منٹ رک جاؤ، جیسے کچھ قوم منافقین کرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کے طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ جو میں نے بتایا نا کہ اللہ، اس کے فرشتے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ایک اس کھانے کو، سحری کا جو کھانا ہے اس کو آپ نے فرمایا مبارک کھانا، آپ نے فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ یہ مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ ایک صحابی کو آپ نے کہا، ارباد بن ساریہ، ان کو دعوت دی آپ نے، اور آپ نے فرمایا کہ البرکۃ فی ثلاثۃ، فی جماعۃ والثرید والسحور، 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت کے ساتھ مل جل کر رہنے میں۔ سرید ایک جو کھانا ہے، سالن میں روٹی چور کر ڈالتے ہیں، کاٹ کے توڑ کے ڈالتے ہیں، تو یہ بڑا زود ہضم ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ ہم کو عادت ڈالیں، عربی لوگ تو کھاتے ہیں، ہم بہت کم لوگ اسے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو بیمار ہے وہ کھائے گا، جب کوئی بیمار ہو جائے اس کو روٹی چور کر ڈال کے سالن میں دیتے ہیں، نہیں خود بھی کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ اور فرمایا سحری کے ٹائم میں برکت ہے۔ پھر فرمایا انہا برکت اعطاکم اللہ ایاہا فلا تدعوا، یقینا یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص تم کو عطا کی ہے، تم اس کو مت چھوڑو۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے اور فجر کی اذان میں کتنا ٹائم ہوتا تھا؟ اذان سے مطلب یہاں نماز ہے۔ انہوں نے کہا 50 آیتیں، 50 آیتیں، یعنی سحری کھانے کے بعد نماز پڑھنے کا جو ٹائم ہوتا تھا اس میں صرف 50 آیتیں کا ٹائم ہوتا تھا۔ 50 آیتیں اگر آپ پڑھیں نا، ایک دن ایسے ہی میں پڑھ رہا تھا سورۃ زخرف، میں دیکھا یہ تو 53 کے نمبر آیت آئی، یہ رمضان پہلے تو میرے ذہن میں آیا، تو یہ تو صرف اس ٹائم کوئی تقریباً 10 یا 15 منٹ ہوئے تھے، اتنے ٹائم لگتا، اتنا ٹائم 10 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نماز پڑھنے سے 10-15 منٹ پہلے جو اذان کا ٹائم تھا اس ٹائم تک کھاتے رہے۔ ہمیں بھی کھانا چاہیے نا آخری ٹائم تک، یہ کہ کھا کے سو گئے پھر اٹھے، آخری لمحات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، سحری کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، دیکھو بلال اذان دیں گے نا، بلال سحری کے ٹائم اذان دیتے تھے، یعنی سحری کے ٹائم جیسے میں نے کہتا ہوں 3:15 پر شروع ہو رہا ہے مثلا، ختم ہو رہا ہے، تو سحری سے پہلے وہ اذان دیتے تھے مثلا 2:30 بجے یا 2:15 بجے اذان دیتے تھے، تاکہ لوگ اٹھ کر سحری کی تیاری کریں اور کھائیں۔ 2 بجے اذان دے دی مثلا، کھاؤ اب۔ اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو وہ فجر کی اذان دیتے تھے، تو پھر کھانا چھوڑ دو۔ تو 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکہ اور مدینہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک سحری کی اذان ہوتی ہے، ایک فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اور ہندو پاک میں بھی جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں ان کے یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس سنت پہ عمل ہوتا ہے، اور وہاں بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں رات کے ٹائم، ایک سحری کے ٹائم اور ایک فجر کے ٹائم۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں بھائیو، انشاءاللہ العزیز اور بھی بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ آئندہ آپ کو سناؤں گا۔ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے مسجد ابوبکر کے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قوی قرار دیا ہے، اگرچہ امام ملقن نے، امام ابو داود نے اس کی تحسین کی ہے،
لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی اس میں علماء کا اختلاف رہا، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اس کو صحیح قرار دیا تھا یا حسن قرار دیا تھا، لیکن بعد میں ان کا رجوع موجود ہے، مرنے سے پہلے انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، یہ اللہم لک صمت علی رزقک افطرت کے یہ دعا پڑھنا، اس کے بدلے وہ دعا زیادہ صحیح ہے کہ اس سے زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ تو یہ دعا سیکھ لے، یہ آپ پڑھ لیا کریں، یا یہ ہے کہ جب کھانا شروع کرتے اس ٹائم پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ شروع کریں، اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابن عمر یہ پڑھتے تھے، آگے اس کا بیان آئے گا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا وضاحت کر دوں کیونکہ میں نے اس چیز کو البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بنیاد پر اس کو بیان کیا تھا، لیکن خود البانی پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں، تو اس لیے پھر میرا بھی حق بنتا ہے میں اس کو بتا دوں، تو میں نے بتا دیا، اللہ نے چاہا تو لوگوں تک بات پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے رزق کو اور قیام کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، اے رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و نبیک محمد البشیر النذیر السراج المنیر، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین المہدیین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ساداتنا فی الدین، وعن بقیت اصحاب نبیک اجمعین، وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، وعنا معهم بعفوک وکرمک وإحسانک یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة، اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر، وقوموا إلى الصلاة۔